السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرمیوں کے سخت دن، جون کا مہینہ، سورج کی تپش اور اس کے ساتھ باہر دھوپ میں میرا مزدوری کرنا میرے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ سخت گرمی میں جب میں اینٹیں دن بھر اٹھاتا تو شام کے وقت جسم میں درد اور گرمی کے باعث سو نہ پاتا۔ پوری رات بے چینی میں گزر جاتی، پھر صبح اٹھ کر اپنے معمول کے مطابق وہی کام کرتا۔ آج صبح تو سورج نکلتے ہی گرمی کی شدت محسوس ہونے لگی، حالانکہ کچھ دن پہلے صبح بہت خوشگوار ہوتی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سورج کی تپش کو کم کر دیتی تھی، لیکن آج بالکل ہوا نہیں تھی۔ درخت ایک ہی جگہ پر ساکن کھڑے تھے، پتا تک نہیں ہل رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے صبح کا یہ ماحول دیکھا تو مجھے اپنا باقی پورا دن یاد آ گیا، اور میں اس سوچ میں گم ہو گیا کہ یہ تو ابھی صبح سویرے کا وقت ہے۔ پورا دن جب میں دھوپ پر اینٹیں اٹھاؤں گا اور کام کروں گا تو میرا کیا ہوگا؟ خیر، یہ سب قدرتی چیزیں ہیں، میں ان سب کو خود میں بے بس پاتا تھا۔ خیر، میں اپنے معمول کے مطابق تیار ہوا، ناشتہ کیا اور اپنے کام کو چلا گیا۔ میں پیدل جاتا تھا۔ آج جاتے وقت ہی مجھے گرمی کی شدت بہت محسوس ہوئی۔ جب میں کام کرنے کے لیے وہاں پر پہنچا تو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، جس پر مجھے اس مالک نے بہت سنائی اور کہا کہ تم ہمیشہ ہی کام پر دیر سے آتے ہو، تم کام چور ہو، کام کم کرتے ہو اور مجھ سے معاوضہ زیادہ لے جاتے ہو۔ نہ جانے تم کب سمجھو گے کہ جب تک انسان سچے دل سے اور ایمانداری سے دوسروں کا کام نہیں کرتا، تب تک اس کی روزی حلال نہیں ہوتی۔ گرمی کی اتنی شدت اور اس شخص کی یہ فضول باتیں مجھے غصہ دلا رہی تھیں، لیکن میں خاموش رہا اور اس سے کچھ نہ کہا تھا۔ بس یہ کہا کہ آج میں دیر سے آیا ہوں، آئندہ پوری کوشش کروں گا کہ نہیں آؤں گا، اور یہ بھی کہا کہ میں اپنی روزی کو حلال کر کے کھاتا ہوں اور یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے، آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ تبھی اس نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرو۔ میں تمہیں جانتا ہوں، 2 ٹکے کے مزدور ہو اور مجھ سے زبان لڑاتے ہو۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں کام سے فارغ کر دوں۔ اگر تمہارا یہی حال رہا تو میں بہت جلد تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ اپنا بندوبست کر لو، کیونکہ میں ہرگز یہ گوارا نہیں کر سکتا میرے ساتھ کام کرنے والا میرے سر پر چڑھ جائے اور مجھے جواب دے۔ لہٰذا مہربانی کرو، اپنے کام سے کام رکھو، میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں۔ میں اس کی تمام باتیں خاموش ہو کر سنتا رہا۔ مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ میں نے تو اس سے کچھ بھی نہیں کہا، اور یہ خواہ آخر کیوں میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہا ہے؟ خیر، میں مجبور تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے خاموشی کو ہی بہتر سمجھا اور وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا گیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ اینٹیں اٹھا اٹھا کر میرے ہاتھوں پر چھالے نکل آتے تھے، وہ خود ہی نکل آتے اور خود ہی ختم ہو جاتے تھے۔ میں نے کبھی ان کا کوئی علاج نہ کیا تھا۔ میرے ہاتھ اس قدر سخت ہو چکے تھے جیسے پتھر کی طرح ہو۔ پتھر بھی شاید وہ گرے تو ٹوٹ جائے، لیکن میرے ہاتھ نہ ٹوٹے۔ اینٹیں اٹھا اٹھا کر میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میں تقریباً پچھلے کئی عرصے سے یہی کام کر رہا تھا۔ جب میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اس دن سے لے کر آج تک میں اپنا سارا کام کاج خود کرتا ہوں، اپنی ذمہ داری خود اٹھاتا ہوں، اپنا خرچہ بھی خود کرتا ہوں، کیونکہ میرا خرچہ اٹھانے والا اور میری ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں۔ زندگی میرے لیے تب تنگ ہو چکی تھی جب میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اب مجھے ان دونوں سے اس قدر نفرت ہے
کہ ان کی نفرت میں خود کو نہ مرتا دیکھتا ہوں نہ جیتا دیکھتا ہوں۔ مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں، بس میری زندگی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی صحیح ہے۔ اتنا ہی نہیں، مجھے اپنے پیدا ہونے پر بہت ہی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کے درمیان پیدا ہو گیا جنہوں نے میری قدر نہ کی، مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، حالانکہ ان کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا، آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ خیر، یہ بات بہت پہلے کی کہانی ہے، میں اپنی زندگی میں بہت آگے نکل چکا ہوں، مجھے ان کی یاد نہیں آتی۔ آج کا دن بھی سخت محنت میں گزر گیا۔ میں جب شام کو واپس آیا تو ہمارے محلے میں میرا ایک بچپن کا دوست تھا۔ وہ میرے اتنا قریب تھا کہ میں اس کو اپنی بات بتاتا تھا۔ وہ اچھا اور خاندانی بچہ تھا۔ جب محلے میں کوئی میرے ساتھ دوستی نہ لگاتا تھا، اس لیے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تب اس نے میرے ساتھ دوستی لگائی، مجھے حوصلہ دیا۔ شاید میں آج اس کی وجہ سے جی رہا ہوں، ورنہ میں بہت پہلے کا مر چکا ہوتا۔ مجھے اس نے جینا سکھایا اور کہا کہ اپنے لیے جیو، کیونکہ تمہارا اس دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ جب ہم بڑے ہوئے تو وہ کچھ عرصہ کے لیے لاہور چلا گیا، اب وہ لاہور سے واپس آ گیا، 3 سال لگا آیا ہے، لیکن اس نے انسان کے عرصے میں نے اسے بہت یاد کیا، وہ بھی مجھے نہ بھولا، اور جس دن وہ واپس آیا پہلے پہل وہ میرے گھر آیا تھا، مجھے سلام کیا، گلے ملا۔ ہم دونوں کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے وہاں کے بارے میں بتاؤ، لاہور کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، کیا وہ لوگ بھی ہماری طرح تنگ دل ہیں، ان میں بھی انسانیت نہیں ہے، کیا وہ بھی دوسروں کا خیال نہیں کرتے؟ اس پر جو اس نے مجھے بتایا وہ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ لاہور کے لوگ تو بہت ہی اچھے خوش اخلاق کے مالک ہیں، وہ اپنے ہمسایوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اگر کوئی مشکل ہو تو اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے خود کو وہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی نہیں سوچتے کہ اگلے لمحے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب میں نے اپنے دوست احمد سے لاہور کے لوگوں کی باتیں سنی تو میں خوش ہوا اور کہا کہ شکر ہے کوئی تو ہے جس کو دوسروں کا دکھ درد اپنا لگتا ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ورنہ یہاں تو لوگ اپنی سگی اولاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب میں نے احمد سے یہ بات کہی تو احمد نے کہا کہ تم دوبارہ ایسے فضول الفاظ اپنی زبان سے مت نکالنا، جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ سب تمہارے نصیب میں تھا، تم کیوں اپنے آپ کو ہر وقت پریشان کرتے ہو اور باتیں سنواتے ہو، حالانکہ تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے، یہ سب تو خدا کی کرنی ہے، تمہارے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ وہاں پر تم نے کیا سیکھا، کیا سیکھ کر آئے ہو؟ اس کے بعد ہی احمد نے مجھے جو اپنے بارے میں ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر مجھے سمجھ نہ آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ جس کام کے سلسلے میں گیا تھا وہ کام نہیں ہو پایا۔ در حقیقت احمد وہاں پر موٹر سائیکل کا کام سیکھنے گیا تھا، لیکن اس کرم کی بجائے ایک ایسا کام سیکھ آیا ہے جو وہ مجھے سکھائے گا اور میں پیسہ کماؤں گا، اور میں گھر بیٹھے پیسہ کماؤں گا۔ اس کی یہ بات مجھے سمجھ نہ آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ احمد تم لاہور جا کر بہت تبدیل ہو گئے، اور یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ گھر بیٹھ کر بھلا میں پیسے کیسے کما سکتا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے میں سارا دن اینٹیں اٹھا کر اپنے اخراجات پورے کرتا ہوں،
اور وہ بھی ہر ماہ کچھ نہ کچھ مجھے ادھار لینا پڑتا ہے۔ تم جانتے ہو سردیوں میں سخت ترین سردی اور گرمیوں میں سخت ترین گرمی میں کام کرتا ہوں۔ موسم شدید خراب ہو پھر بھی میں گھر نہیں بیٹھتا، تو تم کیسا کام مجھے دو گے جو میں گھر بیٹھے کروں گا اور پیسے کماؤں گا؟ میں ایک دن گھر بیٹھ جاؤں تو مجھے 1 روپیہ کوئی نہ دے، اور تم کہتے ہو کہ میں لاکھوں روپے کما سکتا ہوں، یہ تمہاری کیسی بات ہے؟ اس کے بعد احمد نے کہا، تم میری پوری تو بات سنو، تمہیں کس چیز کی جلدی ہے؟ میں نے کہا، جی بتاؤ۔ پھر جب اس نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ اس نے مجھے ایک ایسا کام بتایا جو واقعی میں کر سکتا تھا، لیکن اس کے لیے مجھے اس کو سیکھنے کی ضرورت تھی، اور مجھے سکھانے کا ذمہ احمد لے چکا تھا۔ احمد نے مجھے کہا کہ وہ مجھے آن لائن کام کرنا سکھائے گا جس سے میں لاکھوں روپے کما سکوں گا، لیکن اس کام کو سیکھنے میں کچھ ٹائم لگے گا، اس کے بعد ہی میں کچھ بن سکوں گا۔ میں نے احمد سے کہا کہ میں کیسے یہ سیکھ سکتا ہوں؟ اگر میں دن میں تمہارے ساتھ کام کروں تو میرے اخراجات پورے کون کرے گا؟ میں کہاں سے کھاؤں پیوں گا؟ تو احمد نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، میں تمہیں سارا سمجھا دوں گا، بس تم دن بھر کام کیا کرو اور رات کے کچھ لمحے تم آ کے مجھے دے دیا کرو، میں خود کام کروں گا اور ساتھ میں تمہیں سکھاؤں گا۔ اس طرح میرا بھی فائدہ ہوگا اور تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ احمد کی بات اب مجھے اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی۔ میں اس کی بات کو سن کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ خدا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایسا مخلص دوست دیا جو مجھ سے سچا پیار کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے احمد سے کہا کہ چلو ہم اپنی عادت پوری کریں، جس طرح پہلے ہم تمہارے لاہور جانے سے پہلے باہر ہوٹل پر چائے پیتے تھے۔ آؤ چلو، آج تمہیں میں چائے پلاتا ہوں۔ اس خوشی میں احمد نے کہا، نہیں، پہلے بھی چائے کے پیسے دیتا تھا اور اب بھی میں ہی دوں گا۔ جب تم مجھ سے کام سیکھ جاؤ گے، اس کے بعد پیسہ کمانے لگو گے، اس کے بعد ہی تو مجھے چائے پلاؤ گے اور ساتھ میں اچھا سا کھانا بھی کھلاؤ گے۔ میں نے احمد سے کہا کہ پھر تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں وہ وقت جلد آئے گا جب ہم دونوں خوش ہوں گے۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا، ہم نے چائے پی۔ میں نے احمد سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا مزید اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، یہ کیسا کام ہے، کیا کرنا ہوگا؟ پھر احمد نے مجھے بتایا کہ اس کام کو آن لائن ورک کہتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے ایک ٹاسک کو ہوتا ہے جس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس کو پورا کرنے کے بعد آپ جس کے تحت کام کر رہے ہوں گے وہ آپ کو آپ کے فون یا آن لائن اکاؤنٹ میں آپ کو پیسے ٹرانسفر کر دے گا۔ اب مجھے احمد کی بات بالکل سمجھ آ چکی تھی۔ چائے پی کر میں واپس آ گیا۔ پوری رات اسی کام کے بارے میں سوچتا رہا اور اتنے آگے کا سوچ لیا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھتا رہا۔ یار یہ سب خیالی پلاؤ تھا، اصل کام تو تب تھا جب میں حقیقت میں سب کچھ سیکھ جاتا اور کام بھی کر پاتا۔ صبح ہوئی، میں اپنے معمول کے مطابق کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں پر میں گیا تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ سب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم ساری رات نہیں سو پائے؟ تمہیں تو اتنی نیند آ رہی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ نہیں، میں رات کو آن لائن کام سیکھتا رہا ہوں اور آپ سے میری یہی روٹین ہوگی۔ میں دن کو یہ کام کروں گا اور رات کو آن لائن کام سیکھوں گا۔ میرے سارے دوست میری یہ بات سن کر ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تم پاگل ہو جاؤ گے، اگر دن رات کام کرو گے تو انسان کے لیے آرام کرنا بہت ضروری ہے،
اور یہ آن لائن کام کے جو شخص تمہیں سپنے دکھا رہا ہے یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اور یہ جو خواب تم دن رات امیر ہونے کا دیکھ رہے ہو یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تم کیسے راتوں رات امیر ہو سکتے ہو؟ میں نے ان کی بات پر توجہ نہ دی اور اپنے کام میں مشغول رہا۔ کچھ عرصہ اسی طرح میں احمد سے کام سیکھ رہا، اور ایک دن ایسا آیا کہ احمد سے بھی میں بہت آگے نکل گیا۔ احمد کی ایک استانی تھی جو لاہور میں اسے یہ کام سکھاتی تھی۔ احمد نے میرا رابطہ اس سے کروایا۔ اب وہ مجھے ٹارگٹ دیتی تھی اور میں اس کو پورا کر دیتا تھا، اور احمد سے بھی زیادہ اچھا کام کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت مجھ سے بہت مطمئن ہونے لگی۔ میں اب چاہتا تھا کہ جن کو مزدوری کرنا چھوڑ دو، لیکن میں نے کہا کہ میں اپنی اوقات نہیں بھولوں گا۔ جب تک کہ میں اپنے ماں باپ کو کامیاب بن کر نہیں دکھاؤں گا تب تک میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد ہی میں کام پر چلا گیا۔ آج میں جب اینٹیں اٹھا رہا تھا، اپنے کام کرنے میں مشغول تھا، میں نے جب اچانک سڑک کی طرف دیکھا تو ایک بہت ہی اعلیٰ شان اور بڑی گاڑی ہماری طرف کو آ رہی اور رکی ہے۔ اس کو دیکھ کے میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی اس گاڑی میں بیٹھ پاتا۔ یہ کتنی آرام دہ اور خوبصورت لگ رہی ہے۔ میں جب آن لائن کام میں ماہر ہو جاؤں گا تو میں ایک ایسے ہی گاڑی کو خریدوں گا، لیکن مجھے یہ خبر نہ تھی کہ وہ گاڑی میری طرف ہی آنے والی تھی اور میں ہی اس پر سوار ہونے والا تھا۔ اس چیز کا تو اندازہ مجھے تب ہوا جب وہ گاڑی میری طرف آئی اور میرے سامنے آ کر رک گئی۔ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی جو دیکھنے سے بہت ہی امیر بھی لگ رہی تھی اور سلجھی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ تقریباً وہ عورت میری ماں کی عمر کی تھی۔ اس نے مجھے ہاتھ کا اشارہ دیا، یعنی اپنی طرف بلایا۔ میں اینٹیں رکھ کر جب اس کی طرف گیا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا شاید یہ عورت مجھے مزدوری پر لے جانے کے لیے آئی ہے یا یہ راستہ بھول گئی ہے، مجھ سے راستہ پوچھے گی۔ لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ قدرت مجھ پر یوں مہربان ہو گئی ہے کہ وہ عورت مجھے اس لیے اشارہ کر رہی ہے۔ میں جب اس گاڑی کے قریب گیا میں نے سلام کیا اور کہا کہ جی بتائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تب اس نے کہا کہ اس کار میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، پھر بھی مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا شاید میں ایک مزدور آدمی ہوں اور ان کو اپنے گھر کا کوئی کام یا مجھ سے کوئی مزدوری کروانی ہے۔ میں نے اس سے اگلا کوئی سوال نہ کیا، حالانکہ میں ان کو سوالیہ آنکھوں سے ضرور دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت بھی جان چکی تھی کہ یہ شخص مجھ سے ضرور کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اس سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا، چپ چاپ آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب میرے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ یہ عورت واقعی مجھے کام کرانے کے لیے لے جا رہی ہے یا کوئی اور بات ہے۔ یہ سوال میرے ذہن کو بار بار گھما رہے تھے۔ اس سب کے باوجود بھی میں خاموش رہا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ تقریباً 20 منٹ وہ گاڑی مسلسل چلتی رہی، فل رفتار میں۔ اس کے بعد ایک ایسے خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی جس کو میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہ تھا۔ یہ اتنا خوبصورت گھر تھا اور ایسے بنا ہوا تھا کہ دل کہہ رہا تھا کہ بس اس کو دیکھتا ہی رہ جاؤں، اور اس کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مجھے لگا یہ عورت مجھے یہاں پر کوئی کام کروائے گی، لیکن جب میں نیچے گاڑی سے اترا اور اس عورت نے مجھے کچھ ایسا کہا جس کو سن کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
میری قسمت مجھ پر یوں مہربان ہونے والی تھی، اس چیز کا میں نے اپنی زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا تھا، لیکن تھوڑا بہت اندازہ مجھے ہو چکا تھا کہ واقعی اب خدا مجھ پر مہربان ہو چکا ہے۔ اس چیز کا اندازہ مجھے تب ہوا جب اس عورت نے مجھ سے کہا کہ بیٹا گاڑی سے اترو اور آؤ اندر چلو۔ ان کے منہ سے جب میں نے بیٹا سنا تو میری روح کانپ اٹھی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جب سے اپنا ہوش سنبھالا کسی عورت کے منہ سے بیٹا لفظ آج سنا تھا۔ میری ماں جو مجھے کئی عرصہ پہلے چھوڑ کر جا چکی تھی، اور انہوں نے مجھے زندگی کے اس لمحے میں چھوڑا جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور میں ان کے منہ سے کبھی اپنے لیے بیٹے کا لفظ سن ہی نہ سکا تھا۔ شاید میں جتنی ان سے نفرت کرتا تھا وہ کئی گناہ زیادہ مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ آج جب اس عورت نے مجھے بیٹا کر کے پکارا تو میری آنکھیں نم ہو گئیں، مجھے سکون محسوس ہوا، میرا ذہنی دباؤ سے تھوڑا ہٹ گیا۔ میں نے ان کی طرف حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے بعد ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ جب میں اندر گیا تو گھر کسی جنت سے کم نہ تھا، ہر طرف شیشہ ہی شیشہ تھا، اتنا پرسکون ماحول، خاموشی ہی خاموشی۔ باہر کا ماحول اس قدر گرم تھا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سورج آگ برسا رہا ہو، لیکن جیسے ہی میں نے ان کے گھر میں قدم رکھا، ان کے گھر کے اندر گیا تو ٹھنڈی ہواؤں نے میرا استقبال کیا۔ ٹھنڈی ہوائیں میرے منہ کو یوں چھو رہی تھیں جیسے سردیوں میں ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں انسان کے منہ کو آ لگتی ہیں، اور ان کے لگنے سے انسان کھل جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ در حقیقت ان ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ کچھ اور ہی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ان کے ہر کونے میں بہت بڑے اے سی لگے ہوئے تھے۔ یہ گھر میرے لیے کسی خواب کی طرح تھا۔ مجھے یہ گھر اپنا اپنا سا لگا، لیکن اس عورت کو میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ نہ جانے یہ کون تھی اور مجھ سے کیا کروانا چاہتی تھی۔ ایک سوچ اس سب کے بعد جو میرے دماغ میں آئی وہ یہ تھی کہ کیا میں کہیں پھنس تو نہیں گیا؟ یہ عورت مجھ سے کوئی غلط کام تو نہیں کروائے گی، یا یہ مجھے کسی اور کے ہاتھ بیچ تو نہیں دے گی؟ لیکن بات ہی میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اگر اس نے میرے ساتھ کچھ ایسا کرنا ہوتا تو مجھے بیٹا کیوں بلاتی، یا مجھے اتنی عزت سے اندر کیوں لے آتی؟ میرے ساتھ زبردستی بھی تو کر سکتی تھی۔ میں مجبور اور لاچار ہوں، میں کیا کر سکتا تھا؟ ان کے سامنے بس اسی قسم کے کئی اور سوال میرے ذہن کو الجھا رہے تھے۔ بار بار ان کو دیکھ رہا تھا، اب یوں محسوس ہوا جیسے ابھی وہ کچھ بولنے والی ہیں۔ انہوں نے اپنے ہونٹوں کو کھولا اور مجھے لگا کہ وہ مجھے کوئی کام بتائے، لیکن اسی کے ساتھ ہی انہوں نے ایک مسکراہٹ میری طرف دیکھ کر دی۔ ان کو دیکھ کر میں بھی ہلکا سا مسکرایا، لیکن اداسی، خاموشی اور کئی سوال میرے چہرے سے صاف صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھے اس طرح غور سے دیکھ رہی تھی جیسے میرا چہرہ پڑھ رہی ہو۔ اس کے بعد ہی اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی وہ اپنے بارے میں بتا ہی رہی تھی کہ میں نے بے ساختہ ہو کر ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، مجھے یہاں پر کیوں لائی ہیں، اور مجھ سے کیا چاہتی ہیں، جبکہ میں آپ کے ساتھ کسی کا کام کا نہیں ہوں۔ میں ایک مزدور آدمی ہوں، میں مزدوری کر کے سارا دن اینٹیں اٹھا کر اپنا گزارا کرتا ہوں۔ نہ تو میرا کوئی خاندان ہے، نہ میرے ماں باپ ہیں، نہ میرے بہن بھائی ہیں، تو میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ آخر اتنی مہربانی کی میں کیا وجہ سمجھوں؟ وہ عورت میری باتوں پر پھر مسکرا رہی تھی۔
مجھے اس کی مسکراہٹ سمجھ ہی نہ آئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ میں تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں، لیکن تم مجھے نہیں جانتے۔ جب جان جاؤ گے تو اس طرح کے سوالات بھی تمہارے ذہن سے خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ آج سے تمہارا یہی گھر ہے اور تم یہیں رہو گے میرے ساتھ۔ میں نے پھر ان کو حیرت سے دیکھا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ شاید آپ کسی غلط انسان کو اپنے ساتھ لے آئی ہیں۔ آپ کسی اور شخص کی تلاش میں تھیں، میں وہ نہیں ہوں جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی اس عورت نے کہا، تم وہی ہو اور میری تلاش تم پر ختم ہو چکی ہے۔ میں لاہور سے آئی ہوں، تمہارے دوست احمد کی استانی، وہی احمد جس نے تمہیں آن لائن کام سکھایا ہے اور میں نے اس کو سکھایا ہے۔ میں لاہور میں اپنا کام کرتی ہوں۔ تمہارا کام دیکھ کر ہی میں لاہور سے یہاں آئی ہوں تمہیں لینے کے لیے۔ اگر تم میرے ساتھ لاہور نہیں رہنا چاہتے تو اس گھر میں رہ سکتے ہو۔ میں بھی اب سے اس گھر میں رہوں گی اور تم میرے ماتحت کام کرو گے، کیونکہ میں تمہارے کام سے بہت مطمئن ہوں۔ تم جیسا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لاکھوں بندے میرے نیچے کام کرتے ہیں، لیکن تم سا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں سرپرائز کی نوکری کی آفر کرتی ہوں، تو میرے ساتھ رہو، اپنی زندگی کے دن سنوارو۔ یہ عالی شان گھر، اس میں تب رہو جب تک کہ تم اس جیسا گھر نہیں بنوا سکتے۔ میں تمہیں راتوں رات امیر کر سکتی ہوں اور تمہاری تنخواہ لاکھوں روپے ہوگی، لیکن اس کے بدلے تمہیں دن رات کام کرنا ہوگا۔ میں اس عورت کی یہ ساری باتیں حیران ہو کر سن رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عورت مجھ پر کیوں مہربان ہو رہی۔ در حقیقت وہ بھی اپنے کام کی وجہ سے ہی مجھ پر مہربان ہو رہی تھی، کیونکہ ان کو مجھ سے زیادہ میری ضرورت تھی۔ ان کو ایک ایسا ایماندار شخص چاہیے تھا جو دن رات ان کے ساتھ ایمانداری سے کام کرے اور ان کے کام میں خیانت نہ کرے۔ وہ شخص ان کو میری صورت میں مل چکا تھا۔ مزید اس عورت نے بتایا کہ میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، احمد نے مجھے آپ کا پتہ دیا اور میں یہاں تک پہنچی۔ امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ آپ کو میں نے مزدوری کرتے ہوئے دیکھا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ آپ کے پاس اتنا ہنر ہے، اس کے باوجود بھی آپ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ حالانکہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کے خاندان والے نہیں ہیں، لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتے تو آپ کام پر توجہ نہ دے پاتے اور گھر جانے کی ضد کرتے۔ اس طرح چونکہ آپ اکیلے ہیں تو کام پر توجہ بھی زیادہ دیں گے اور زیادہ سے زیادہ کام کریں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کے دن سنورنے والے ہیں۔ اس عورت کی یہ باتیں سن کر مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ شاید واقعی میرا دن سنورنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو مجھے قبول نہیں کرتے تھے، میرے وجود سے نفرت کرتے تھے، اور میں جہاں پر مزدوری کرتا تھا وہاں پر مجھے تانے دیتے تھے اور میرا مذاق اڑاتے تھے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ آن لائن کام کرتے کرتے اب میں بتانا چاہتا تھا ان لوگوں کو کہ میں کتنا کامیاب آدمی بننے والا۔ خیر، میں نے اس عورت کے ساتھ اپنا ہاتھ ملا لیا اور کہا کہ جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا، لیکن آپ کو بھی میرے ساتھ ایماندار رہنا ہوگا۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا، بیٹا میرے پاس لاکھوں روپے ہیں، میں بہت ہی امیر ہوں، لیکن میرے چہرے کو غور سے دیکھو، کیا تمہیں کچھ نظر آتا ہے؟ 2 منٹ کے لیے دیکھو میرا چہرہ۔ ان کی بات مان کر میں نے ان کا چہرہ غور سے دیکھا۔
جب میں غور سے ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، ان کے دکھ آنکھوں میں اداسی، چہرے پر غموں کی لہر صاف نظر آ رہی تھی۔ ابھی میں ان کو اگر چہرہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بیٹا کچھ نظر آیا؟ میں نے ان سے کہا جی آپ کی اداسیاں مجھے صاف نظر آ رہی ہیں۔ آپ اتنی امیر ہونے کے باوجود اتنی اداس اور پریشان کیوں ہیں؟ آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ اس کے بعد ہی انہوں نے مجھے جو حقیقت بتائی وہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں اپنے ماں باپ سے نفرت کرتا تھا اور ان کو برا بھلا کہتا تھا، اور میرے دل میں ان کے لیے ذرا سا بھی پیار اور محبت نہ رہا تھا، کیونکہ وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ ان کی کوئی مجبوری نہیں، لیکن جب اس عورت نے بتایا کہ ماں باپ بہت مجبور ہوتے ہیں، تب میری سمجھ میں آیا کہ شاید میرے ماں باپ بھی مجبور ہوں گے۔ اس عورت نے جب بتایا کہ وہ 3 بیٹیوں کی ماں ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی بہت ہی اچھی جگہ کرتی ہے، وہ تینوں بہت خوش ہیں، لیکن اس کا بیٹا ان تینوں بیٹیوں سے چھوٹا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرا شوہر اور میرا بیٹا ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ہم بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، میں بھی بہت خوش تھی، میری بیٹیاں بھی بہت خوش تھیں۔ میرا بیٹا 10 سال بعد بہت ہی مرادوں سے پیدا ہوا تھا اور مجھے بہت عزیز تھا۔ میرا شوہر کئی بار مجھے دھمکی دے چکا تھا کہ اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اس کی دوسری شادی کا ڈر مجھ پر ہر وقت تلوار کی طرح لٹکتا رہتا تھا، میں بہت ڈر جاتی تھی۔ میں خواب میں بھی اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ تقسیم نہ کر سکتی تھی، تو پھر ایک عورت کے ساتھ کیسے میں اس کو تقسیم کر سکتی تھی؟ یہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے بہت اپنے آپ کو کنٹرول کیا، خدا تعالیٰ سے معافی مانگتی اور کہتی کہ اے اللہ تو رازق ہے، مجھ پہ راضی ہو اور مجھے بیٹے کی نعمت عطا کر۔ لیکن جب میرا بیٹا ہوا اس کے باوجود بھی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہ ہوا۔ حقیقت کچھ اور تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ کسی اور کے چکر میں پڑ چکا تھا، اس کو میری کوئی بات اچھی نہ لگتی تھی۔ اب کہ ہمارا بیٹا بھی ہو چکا تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں بہت خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں، لیکن دل ہی دل میں بہت پریشان ہوتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہ ہوتا تھا، اور آخر کار اس نے وہ کر دکھایا جس کا مجھے ڈر تھا۔ مجھے اس تکلیف سے گزار دیا جس تکلیف کو میں برداشت نہ کر سکتی تھی۔ ایک دن جب میرا بیٹا اسکول گیا، میں گھر کی صفائیاں کر رہی تھی۔ ابھی دوپہر نہیں ہوئی تھی، صبح کا وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ آج جلدی کام ختم کر کے تیار ہو جاؤں گی اور اپنے شوہر سے کہوں گی کہ مجھے کہیں لے جائیں۔ کب سے ہم کہیں نہیں گئے اور نہ ہی ہم نے مل کر باتیں کی ہیں۔ کام ختم کر کے ان کے واپسی کے ٹائم پر میں تیار ہو گئی، خود کو خوب سنوار لیا، لیکن شاید میرا وہ سنورنا آخری سنورنا تھا۔ اس کے بعد میرا دروازہ بجا، میں دوڑ کر دروازے کو کھولنے گئی، لیکن دروازہ کھولتے ہی جو قیامت مجھ پر ٹوٹی اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ یہ ایک ایسی قیامت تھی جو مجھ سے میرا سب کچھ لے گئی۔ پل بھر میں برباد ہو گئی، کیونکہ میرا شوہر اسی عورت کے ساتھ میرے گھر پر آیا تھا جس سے وہ محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی جب اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اس عورت سے شادی کر لی ہے اور اب یہ عورت ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو یہ بات سن کر میں بالکل ٹوٹ گئی، اور اس طرح ٹوٹی کہ بکھر گئی، اور بکھرنے کے بعد میں خود کو سنبھال نہ سکی۔ یہ صدمہ میرے لیے کسی موت سے کم نہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یا تو یہ عورت اس گھر میں رہے گی
یا پھر میں رہوں گی؟ آخر کس چیز کی کمی ہے آپ کو؟ میرا پیار نظر کیوں نہیں آتا؟ آخر میری کیا خطا ہے؟ مجھے کس قسم کی سزا دی آپ نے؟ اب تو میں نے آپ کو بیٹا بھی پیدا کر دیا، اس کے بعد ہی میرے شان نے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ دروازے سے ہٹو، اگر رہنا ہے تو رہو ورنہ چلی جاؤ۔ بس اس کے بعد جو غلطی مجھ سے ہوئی اس کی سزا میں آج تک بھگت رہی ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے شوہر کو بغیر بتائے اس گھر سے روانگی کر لی۔ کچھ عرصہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی، لیکن میں اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس دن سے لے کر کچھ دن پہلے تک میرے بیٹے کو میرے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ میرے شوہر نے اس سے کہا کہ تمہاری ماں کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور مجھ پر بہت ہی گھٹیا قسم کے الزام لگا دیے۔ اس نے اپنی حقیقت چھپا دی، جس کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ وہ مجھے دیکھنا تک نہیں چاہتا تھا، لیکن میری اس میں جان بستی تھی۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اس کو ساری حقیقت نہ بتائی، حالانکہ میرا حق بنتا تھا اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے آتی اور اس گھر سے چلی جاتی۔ چونکہ میرے پاس کوئی سہارا نہ تھا، میں نے کہا کہ میں خود تو در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں گی، اپنے بیٹے کو اس کے حق سے کیوں محروم رکھوں؟ تو اسی وجہ سے میں نے کسی کو بتائے بغیر ہی وہاں سے روانگی کر لی۔ میری ایک استانی تھی جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اب تک بھی میں ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ میں فوراً وہاں ان کے گھر گئی، کچھ عرصہ ان کے گھر رہی اور اپنی ساری حقیقت بیان کی۔ اس عورت نے مجھے سمجھایا، بیٹا تم گھر جاؤ اور اپنا گزارا چلاؤ، جس طرح وقت گزر جائے اس پر شکر ادا کرو۔ کچھ نہیں ہوتا، ایسے وقت بھی انسان پر آ جاتے ہیں تو اس پر صبر کر جاؤ، خدا تمہیں اجر دے گا۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے کہا کہ آپ اس مصیبت کے وقت میری مدد کر سکتی ہیں تو مجھے بتائیں، ورنہ جو کام آپ کہہ رہی ہیں میں نہیں کر سکتی، یہ میرے ساتھ ظلم ہوگا۔ اس کے بعد اس عورت نے مجھے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں اپنی بیٹی کہا ہی نہیں، سمجھا بھی ہے، تم جب تک چاہو میرے پاس رہ سکتی ہو۔ اس کے بعد اس عورت نے مجھے اپنی دوست کے ذمے لگایا جو آن لائن کام کرتی تھی۔ میں نے آن لائن کام سیکھا اور آج دیکھو میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہوں۔ میرے پاس ہر چیز ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن میرے سارے بچے مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میری بیٹیاں مجھ سے ملنا تک نہیں چاہتی، میرا بیٹا مجھے دیکھنا تک نہیں چاہتا، حالانکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ آج تک میں نے اپنی عزت کا نہ صرف خیال کیا بلکہ اپنے شوہر کی امانت سمجھ کر رکھا، لیکن میرا کوئی یقین نہیں کرتا۔ میں بے بس ہوں، لاچار ہوں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اپنی ہی اولاد سے میں بہت دور ہوں اور وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتی ان کو سچ کیسے بتاؤں، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ سچ ایک دن ضرور سامنے آئے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ سچ میری زندگی میں سامنے آئے تاکہ میرے بچے اپنے دوستوں میں، اپنے خاندان والوں میں مجھے لے کر جس شرمندگی سے گزرتے ہیں وہ شرمندگی ان کے لیے ختم ہو جائے۔ میں اس عورت کی یہ کہانی خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس عورت نے مزید بتایا کہ میں اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتی ہوں، میرا بہت دل تڑپتا ہے، لیکن میں جا نہیں سکتی، اور اب میں نے سوچ لیا کہ میں بہت جلد ان کو ساری حقیقت بتا دوں گی، کیونکہ اگر میں نے ان کو حقیقت نہ بتائی تو یہ میرے ساتھ ظلم ہوگا۔ کیونکہ یہ باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بالکل برسات کی طرح، کیونکہ میں ان کے سامنے اپنا دکھ چھپا نہ پایا۔ میں بھی شاید اسی دکھ سے گزر چکا تھا۔
مجھے بھی کچھ لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا کہ میرے ماں باپ نے شاید مجھے کسی مجبوری کے تحت چھڑا ہوگا، لیکن اس کے بعد ہی ایک بات میرے دماغ میں آئی، وہ یہ تھی کہ میری ماں اگر مجبور تھی تو میرا باپ تو مجبور نہیں تھا نا۔ ان دونوں نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ان دونوں نے ہی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے حامی کیوں نہ بھری؟ جب میں نے اس کو اپنی کہانی، اپنی حقیقت سنائی تو وہ اٹھ کر میرے گلے ملی اور مجھ سے پیار کیا اور کہا کہ بیٹا تم مجھے اپنی ماں بلا سکتے ہو، آج سے میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے جب ان کو اپنی زندگی کے تلخ واقعات سنائے تو وہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ شاید ان کی پریشانی مجھ سے زیادہ تھی، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری پریشانی ان سے زیادہ۔ جب انہوں نے میرے حالات زندگی سنے تو وہ سن کر بہت دنگ رہ گئے۔ میں نے جب ان کو بتایا کہ میں ابھی 5 سالوں کا تھا، میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے کسی اور جگہ دوسری شادی کر لی۔ اب میری ماں اور باپ میں جب علیحدگی ہو چکی، تب میری ماں چاہتی تھی کہ میں اپنے باپ کے پاس رہوں، کیونکہ میری ذمہ داریوں کا حق صرف انہی پر بنتا ہے، وہی میری ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن میرا باپ چاہتا تھا کہ میں اس کو ہرگز نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے، اس کو ساتھ لے کر جاؤ، مجھ سے یہ فارغ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرا باپ وہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا۔ ان لوگوں نے نہ تو میرا پتہ کیا، نہ ہی میری طرف دوبارہ منہ کیا۔ ابھی میرا باپ راستے میں ہی تھا کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور کہا کہ یہ گھر تمہارا اور تمہارے باپ کا ہے، وہ شام کو ضرور واپس آ جائے گا، میں جا رہی ہوں، کیونکہ میں مزید تمہارے باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں ان دونوں کے سامنے روتا رہا، فریادیں کرتا رہا، کیونکہ میں بچہ تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ میں ان دونوں کو روکتا رہا، خدا کے لیے آپ دونوں مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں آپ دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں آپ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ دونوں ہی اپنی ضد میں ایک دوسرے سے بہت آگے نکل چکے تھے۔ کسی نے بھی میرا خیال نہ کیا، اپنی انا کو قائم رکھا اور مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے، اور اس دن سے لے کر آج تک میں اپنے گھر میں اکیلا رہ رہا ہوں۔ محلے دار آ کر مجھے روٹی دے جاتے اور میرا خیال بھی رکھتے تھے۔ اب جب سے میں نے اپنا ہوش سنبھالا ہے، میں اپنا خیال خود رکھ رہا ہوں، اپنے لیے جی اور اپنے سارے ہی ذمہ داریاں خود نبھا رہا ہوں۔ اس عورت نے جب میری یہ ساری کہانی سنی تو وہ میرے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مجھے گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا تم مجھے اپنی ماں بلا سکتے ہو، میں تمہاری ماں کی طرح ہوں اور مجھے تم اپنے بیٹے کی طرح لگتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں ان کے گھر ان کے ساتھ رہنے لگا۔ کچھ عرصہ ہم وہیں رہے۔ میں اپنے کام میں بہت آگے نکل چکا تھا، وہ میرے کام کو لے کر بہت خوش ہوتی اور مطمئن ہوتی، مجھے میرے حق سے زیادہ پیسہ دیتی۔ کبھی انہوں نے میرے ساتھ بے ایمانی نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ ایسی کوئی لالچی عورت تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی ان کے ساتھ لالچ کی کوئی بات کی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں کچھ کام سے لاہور جا رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کی حقیقت اپنے بچوں کو بتاؤں، اگر تم چاہتے ہو، میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں، اپنے بچوں سے ملوانا چاہتی ہوں، وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے لے جانا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں صرف اور آپ کو ماں بولتا ہی نہیں
بلکہ سمجھتا بھی ہوں، اور آپ کی ساری ذمہ داریاں ادا کرنا میرے لیے فرض ہے۔ آپ اگر خوشی کے ساتھ مجھے لے کر چلیں تو میں آپ کے ساتھ ضرور چلنا چاہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے تیاری شروع کر دی۔ راستے میں ہم نے ایسے ادھر ادھر کی باتیں کی، کھانا کھایا، میں بہت خوش تھا۔ وہ زندگی جو میری تلخیوں سے اور سختیوں سے بھری پڑی تھی، میں اس کو بہت عرصے پہلے ہی بھول چکا تھا، لیکن اس عرصے میں نے احمد کو کبھی بھی نہ بھولا تھا۔ احمد میرا جگری دوست تھا، وہ میرے گھر یہاں پر بھی مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اب میں اس کو چائے پلواتا، کھانا کھلاتا اور سارے پیسے میں ادا کرتا تھا۔ وہ بہت خوش ہوتا اور کہتا کہ تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، تم اپنے اچھے وقت میں بھی مجھے نہیں بھولے، بس تمہاری یہی ایک چیز مجھے بہت پسند ہے۔ میں اس کو سمجھاتا، کیا ایسی کوئی بات نہیں، تو میرے دوست ہی نہیں، تم میرے بھائی ہو، اور جب تمہیں میری ضرورت ہو تم مجھے اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم لاہور چلے گئے۔ لاہور میں وہ عورت مجھے اپنے اسی گھر لے گئی جہاں سے وہ آئی تھی۔ اب اس عورت کے بیٹے کی شادی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی ہم اندر گئے، اس لڑکے نے ہمیں پہچان لیا۔ مجھے تو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن اپنی ماں کو پہچان گیا۔ ان سے ملا، کیونکہ وہ بہت عرصے بعد مل رہے تھے۔ اس کے بعد ہی اس عورت نے کہا کہ بیٹا، میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانا چاہتی ہوں جس کو سن کر تمہیں ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ جی بتائیے، حالانکہ آپ کی بات بھی میرے لیے کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ میری ماں ہیں اور میرا رشتہ آپ سے ختم نہیں ہوا۔ آپ بتائیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس کے بعد ہی اس عورت نے مجھے ساری حقیقت اپنے بیٹے کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ جیسے ہی اس نے حقیقت سنی، اس کی آنکھوں میں سے پانی نکلا۔ اتنے میں اس عورت کا شوہر آ گیا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو وہ رونے لگا اور معافیاں مانگنے لگا۔ کہا کہ میں نے تم پر بہت زیادہ الزام لگایا، جس کی سزا بھی مجھے مل چکی ہے، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کا بیٹا اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور کہا کہ آپ نے مجھے میری ماں سے جدا کیا اور ان پر اتنی گھٹیا قسم کے الزام لگائے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ اس کے کچھ ہی عرصے بعد وہ جو عورت جس سے وہ شادی کر کے آیا تھا وہ بیمار ہو گئی اور میری ساری جمع پونجی اس پر لگ گئی۔ اس کے بعد ہی وہ مر گئی۔ اس دن سے میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ آج خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ تم آ گئی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کا بیٹا اب ساری حقیقت جان چکا تھا۔ اس نے بھی اپنی ماں سے معافی مانگی۔ اس کے بعد ہی اس نے اپنی بہنوں کو اپنے گھر بلایا اور ساری حقیقت ان پر عیاں کر دی۔ وہ سارے ایک بار پھر سے مل گئے۔ پھر ان سب نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میری ماں نے ان کو بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور ایسے ایسے یہ مجھے ملا ہے۔ ان سب نے بھی مجھے بہت اچھے طریقے کے ساتھ خوش آمدید کہا اور میرا استقبال کیا۔ اب میں ان کی فیملی کا بن کر رہ گیا۔ وہ لوگ بہت ہی اچھے تھے۔ میرے والدین کا کچھ علم نہ ہوا۔ میں وہیں لاہور میں شفٹ ہو گیا اور ان کے ساتھ رہنے لگا۔ مجھے ان کی صورت میں ایک نیک خاندان مل چکا تھا اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ ایک دن جب میں احمد سے ملنے اپنے پرانے گھر آیا تو احمد نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے بتایا کہ میری ماں نے جس شخص سے شادی کی تھی وہ شخص نہایت ہی خراب تھا۔ وہ اب تک میری ماں پر ظلم و ستم کرتا ہے اور میرے باپ نے جس عورت سے شادی کی تھی
وہ عورت نہایت ہی بد کردار تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی اور میرے باپ سے وہ اس کی ساری جائیداد بھی لے گئی۔ اب میرا باپ سڑکوں پر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اب میں ان دونوں کی تلاش میں لگ گیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری جائیداد پر ان کا حق ہے اور میں ان کو سکون کے دن دوں۔ انہوں نے مجھے بے یار و مددگار تنے تنہا چھوڑ دیا تھا، لیکن میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شاید ان کی بھی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ دونوں مجھے مل گئے۔ میں ان کو گھر لے آیا۔ میری ماں الگ گھر میں رہتی تھی، میرا باپ الگ گھر میں رہتا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ میں کبھی ان کے پاس رہتا تھا، کبھی ان کے پاس رہتا تھا، اور کبھی لاہور اپنے ان والدین کے پاس جاتا تھا جن کی وجہ سے میں اس مقام تک آیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت کامیاب تھا اور بہت خوش تھا۔